بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ذوالفقار علی بھٹی پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہماری روزمرہ زندگی اور اس میں لوگوں کا کردار۔ ہماری روزمرہ زندگی میں آنے والے لوگوں کا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے، کیونکہ انسان ایک سماجی حیوان کے طور پہ دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک سوشل اینیمل کے طور پہ، تو لازمی طور پر ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں ملنا پڑتا ہے۔ اب روزمرہ زندگی میں آنے والے لوگوں کا آپ کی زندگی پہ اثرات کیا ہوتے ہیں اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ جان کر جینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہم اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنے ورکشاپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مختلف قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مختلف قسم کے رویوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو جان کر جینا ہے کہ آنے والا بندہ جو ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے وہ کس چیز کی عکاسی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کون سی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہر آنے والا بندہ اپنی گفتگو کے دوران، اپنے برتاؤ کے دوران ہمیں اپنی پوری شخصیت بتاتا ہے اور اپنی متعلق پوری واقفیت دے کر جاتا ہے۔ اگر آنے والے بندے میں ٹالرنس ہے، برداشت ہے، تو وہ آپ سے کی ہوئی غلطی کو بھی اسی تناظر میں لے گا، اسی پس منظر میں لے کر جائے گا جس میں وہ خود کو رکھتا ہے اور خود اپنے لیے سوچتا ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی ایسا آتا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے عام عوامل میں، کسی شادی بیاہ میں، کسی غمی کے موقع پر، کہیں بھی اس کا آپ کے ساتھ برتاؤ اس کی اپنی شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کسی کا برا برتاؤ ہمارے اوپر کچھ ایسے اثرات چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور پھر ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر خدا نخواستہ ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ اس سے ملتا جلتا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں ریڈ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، انتہائی باخبر ہو کے جینے کی ضرورت ہے، اور اچھے طریقے سے جان کر جینے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر کے گیا، اس برائی کو، اس برے برتاؤ کو وہیں پہ ختم ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا اچھا رویہ، آپ کا بہترین برتاؤ اس دوسرے انسان کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے اندر بہتری لائے اور یہ جان کر جینا شروع کر دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا، برے برتاؤ سے ہمیشہ آگے آنے والے وقت میں مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چیزیں جان کر اپنے کام کے لیے صبح بسم اللہ کریں گے، بیٹھیں گے، اور جب تک ہم اپنے کام کو سر انجام دیں گے، لوگوں کے ساتھ روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آمدہ جو حالات و واقعات ہیں انہیں جان کر اور بڑے الرٹ رہ کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو ہم سے الحمدللہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، ان کی درستگی بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویوں سے دوسروں کے اندر بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ وہ اس طرح سے آئے گی کہ کوئی آدمی آپ سے آ کے بغیر کسی مکمل معلومات کے کسی بات کے متعلق کوئی جھگڑا کرنے لگتا ہے یا بات چیت کرنے لگتا ہے، تو وہاں پہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے، تو ہمارا اخلاقی فرض بن جاتا ہے، از حد فرض بن جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، کہ جس منزل کی طرف، جس جگہ پہ اس نے پہنچنا تھا، جس نتیجے پہ اس نے پہنچنا تھا، یہ وہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ چکا ہے اور یہ کسی اور راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، ذہنی طور پر اپنی سوچ کی پگڈنڈی جو ہے نا وہ اس طرف لے جا رہا ہے جہاں پہ آگے جا کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہونا سوائے خرابی کے۔ تو وہاں ہمیں بطور انسان، بطور اشرف المخلوقات، ایز اے کراؤن آف کریشن، ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے اخلاقی کہ ہم وہاں پہ اپنے آپ کو بالکل صابر و شاکر بناتے ہوئے اور پرسکون رہتے ہوئے اس بندے کی رہنمائی کریں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں، اپنے عمل سے، اپنی بات چیت سے، اپنے رویے سے، کہ آپ جناب صاحب سرکار آپ ٹھیک جگہ پہ نہیں جا رہے، آپ کی سمت درست نہیں ہے، پلیز برائے مہربانی اپنے آپ کو درست کیجئے، ہم مل کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ ہمدردی،
تھوڑا سا اس کے ساتھ پیار، وہ لازمی طور پر اس پہ بہت اچھا اثر کرے گا، اور یہ ثابت بھی کرے گا کہ ہم ایک اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک انسان ہیں، اور چیزوں کو سمجھ بوجھ کر آگے بڑھا رہے ہیں، اور خود اپنی بھی بہتری چاہتے ہیں اور دوسرے کی بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں انسانوں کا ہمارے ساتھ کردار کیا ہوتا ہے اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور انہی اثرات سے ہم اپنی زندگیوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اور ایک اچھا کردار ادا کر کے معاشرے میں رہنے والے بہت سارے انسانوں کو واپس ان کی اصل جگہ پر کیسے لا سکتے ہیں۔ اگر برے رویے کا جواب بھی برے طریقے سے دیا جائے گا تو معاشرے میں یہ بدبو، یہ سڑانٹ بہت پھیل جائے گی اور ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس اہمیت کو جان کر جینا، اس بات کی اہمیت کو سمجھ کر جینا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم روزمرہ زندگی میں کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہیں پہ ہمارے کچھ ایسے دوست احباب، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں غلط فہمیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن بالکل they are filled up with the superstition type of things and the things which are not related to the realities۔ کیسی غیر حقیقی باتیں انہوں نے اپنائی ہوتی ہیں اور اپنے ذہن کو بھرا ہوتا ہے دوسروں کے متعلق، کہ جب اگر ان کی ایماندارانہ انویسٹیگیشن کی جائے، تفتیش کی جائے، تو دوسرے آدمی کے متعلق جو وہم پال کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی، انہیں ان کے بارے میں پتہ تک نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں ہوتی جو ایک دوسرا انسان اپنے ہی دائیں بائیں ارد گرد کے لوگوں کے متعلق پال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس انسان کی اپنی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو یہ بات طے شدہ ہے اور بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ فلسفہ ہے ہمارے دین کا کہ جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اس وقت ہم مخاطب کس سے ہوتے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ لنک کس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب آپ کسی کے متعلق اچھا سوچتے ہو تو میں آپ کا مددگار بن جاتا ہوں، اور جب آپ کسی کے متعلق وہم و گمان غلط قسم کے پالتے ہو، شکوک و شبہات پالتے ہو، یا اس کے متعلق کوئی ایسی حرکت کرتے ہو یا پلاننگ کر بیٹھتے ہو یا ایسا کوئی وتیرہ اختیار کر لیتے ہو جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ سیدھی آپ کی جنگ جو ہے بطور انسان میرے ساتھ ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ نعوذ باللہ نہ کر سکتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے دائیں بائیں روزمرہ لوگوں کے جو رویے ہیں ان کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ابھی ہم بات چیت کو جاری رکھیں گے، ابھی ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا پروگرام نقطہ نظر جاری ہے۔ ہم نے وقفے سے پہلے بات ختم کی تھی کہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کے متعلق کوئی برا خیال کر کے، کسی کے متعلق برا سوچ کے، کسی کے متعلق بغض و عناد اور حسد رکھ کے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں، اپنی روح کو پراگندہ کرتے ہیں، اپنی روح کو زخمی کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری جو انر پرسنالٹی ہے، ہماری اندرونی شخصیت ہے، وہ کمزوریوں کا شکار ہوتی ہے، اور اس پہ پھر شیطانیت کا، ابلیسیت کا غلبہ آنے لگتا ہے، اور ایک وقت چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کو، اس فرد واحد کو ذرا بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ میں انڈر کلچز آف شیطانک پاورز جا چکا ہوں۔ وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو احکامات اس کے خون میں دوڑتے ہوئے، رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے شیطان کی طرف سے جو اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، وہ انہی کو بہتر سمجھتا ہے، وہ انہی کو ہی مثبت سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اور انہی پہ ہی عمل درآمد کرتا ہے۔ تو ہمارے روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور روزمرہ کے لوگوں کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ہر وقت یہ چیز جان کر جینا ہے کہ ان کے رویے جو ہیں ہمارے لیے اس طرح سے فائدہ مند ہے، تعمیری ہیں، کہ وہ ہر ایک نیا بندہ ہمیں ایک نئی بات سکھانے آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس روزمرہ زندگی میں آتے ہیں جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے،
وہ بڑے اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، وہ بڑے باشعور اور بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے ایک بہار آ گئی ہے۔ ہم سہانے روح سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا۔ تو وہ لوگ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ انسان سیکھنے کے عمل میں، سکھانے کے عمل میں ایک بچے کی مانند ہوتا ہے، اسے ہر بندہ کچھ سکھا بھی رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم بھی لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہماری روزمرہ زندگی میں آتے ہیں اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے مورل ویلیوز بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو فردر ریفائنڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ کو مزید اچھا اور ایک بہترین انسان بنانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا عمل کر جاتے ہیں جس کے لیے ہم ایک دم سے چونک جاتے ہیں کہ او یہ بات تو میں نے آج تک نوٹ ہی نہیں کی، اس بات کو تو میں نے آج تک مطلب غور سے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ اس خاص انسان سے وہ خاص ترین چیز سیکھ لیتے ہیں، وہ خاص ترین وصف آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے، جو وہی وصف پھر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ کر آپ کو ایک اچھے لوگوں میں شامل کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جہاں جہان دیگر تھا، تو اس طرح سے روزمرہ کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی عمل ہے، بلکہ کہہ لیں کہ بنیادی ترین اور انتہائی اہم ترین ایک جزو کی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ہر روز کی بنیاد پر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر روز کی بنیاد پر ہی جو تجربات حاصل کرتے ہیں انہی تجربات کی روشنی میں ہی ہم اپنی کامیابیوں کی طرف جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر ہم کچھ نہیں سیکھ پاتے تو بالکل ایک اناڑی شخص کی طرح زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہی اناڑی پن جب ہمارے آڑے آتا ہے آگے جا کر تو پھر ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ناکامیوں سے بچنے کے لیے، کامیابیوں کی طرف آنے کے لیے، اچھے انسان سے اپنے آپ کو مزید اچھا بنانے کے لیے، برائیوں سے بچ کر نکل کر اچھائیوں کی طرف آنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے اچھے نقطہ نظر کو واضح کر کے دوسروں کو ایک بہترین سمت میں لانے کے لیے روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ میں ہمارے آنے والے لوگوں کا بہترین ایک کردار ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس امید کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔